السلام علیکم، میں حارث بن امین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ اختر مینگل جو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک دو جملے کہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ تھے کہ وہ اسمبلی جو ہمارے بچوں کی چیخو پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر برستی گولیاں اور لاٹھی چارج نہ روک سکے، اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کے کیا احساسات ہوں گے، کیونکہ جو ایک ایم این اے جب منتخب ہوتا ہے وہ بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑی کیمپینز کرتا ہے، ایک ان کی سٹرگل ہے، اور اختر مینگل کا جو سیاسی سفر ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تو اس قدر اتنے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا شخص، آخر اس کی کیا مجبوری تھی، آخر وہ اس یہ والا عمل کرنے پر مجبور کیوں ہوا، آج اس پر بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ سر میں تو اللہ کا شکر ہے بہت۔ آپ نے ایک موضوع ایسا چھیڑا ہے، سردار اختر جان مینگل ان کا پورا نام ہے، اور کل انہوں نے جو مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اس نے پاکستان کی جو پولیٹیکل، یعنی جو ہمارا سیاسی جوہر کہنا چاہیے، سیاسی ندی کہنا چاہیے، جھیل کہنا چاہیے، اس میں بہت سارے رپلز جو ہے نا وہ کریٹ کیے ہیں، اور اس کی بازگشت کافی دیر تک سنائی دیتی رہے گی۔ وہ ایسا کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے، اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا وہ اتنے پیسے خرچ کیے، خاص طور پر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے پنجاب میں اور کے پی میں بھی، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ اگر بات کی جائے تو ایم این اے کا انتخاب جو ہے بہت آسان لگتا ہے وین کمپیئر ٹو بلوچستان اور سندھ کے بھی کچھ انٹیریئر سندھ کے علاقے ایسے ہیں جو بڑے اسپیشیس ہیں، وہاں سے منتخب ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، کچھ 10 گھر کی کہیں جگہ پہ ہیں، پنجاب میں تو اور طرح کے گنجان آباد علاقے ہیں، تو آپ 8-10 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہی منتخب ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی کانسٹیچوئنسیز ہیں، وہاں سے ایک آدمی منتخب ہوتا ہے اور وہ مسلسل پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہو رہے ہیں۔ عزت والے آدمی، عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ نجیب الطرفین بلوچ موومنٹ جو ہے، اور بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے، بلوچستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے ان کے خاندان کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کے باپ کی قربانی ہے، ان کے بھائی کی قربانی ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ پھر یہ خود بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے ہیں۔ ایک آدمی اتنا زیادہ نون ہو اور وہ اول آخر بلوچی ہو، اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی آزادی، خود مختاری، جو مرضی آپ کہیے، لیکن وہ استعارہ ہے بلوچستان کی جدوجہد کا۔ میں اچھے القابات استعمال کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یعنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میں جیسے کہا کہ وہ نجیب الطرفین بلوچی ہیں۔ لیکن شاہ جی ایسا شخص تو اپنے عوام کی ایک امید ہوتا ہے نا، انہوں نے جب استعفیٰ دے دیا تو آپ نے کہا کہ وہ خود کیا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے دل کے اندر کیا کیا تھا۔ آپ نے ایک تو ذکر کیا انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد کن حالات میں دیا، بات کر لیں اس پہ۔ کل پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، ٹھیک ہے، اس میں سردار اختر مینگل نے یعنی تھاٹ اٹ بیٹر ٹو ریزائن اور پٹ ہز ریزگنیشن بیفور دا نیشنل اسمبلی، ان سائڈ دا نیشنل اسمبلی۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ کیسے؟ یعنی پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، کوئی گورنمنٹ کا بزنس نہیں تھا۔ تو مجلس وحدت المسلمین کے حمید صاحب ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے وہاں پر اپنی، اور سردار اختر مینگل نے جب اپنی بات کرنی شروع کی ہے تو انہوں نے کورم جو ہے اس کا مسئلہ اٹھا دیا کہ جی کورم پورا نہیں ہے، اینڈ آفٹر دیٹ ایوری تھنگ واز پٹ آف۔ مطلب یہ جان بوجھ کے کیا گیا کہ وہ مجھے، میں الزام نہیں کسی کو دیتا، لیکن انہوں نے باہر آ کے جو سب سے بڑی بات کی ہے نا، اپنا ریزگنیشن پیش کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں، وفاق کہتا ہے کہ جی ہم آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر بات بلوچستان کے حوالے سے کرنے کو، ماننے کو، سننے کو تیار ہیں، تو کیا میں آئین پاکستان کے تحت بنی ہوئی نیشنل اسمبلی میں بھی اپنی بات نہیں کر سکتا؟ اور سر اس سے اندازہ لگا یہ سمبولک بھی ہے، اور لٹرلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک ایم این اے کو نہیں موقع دیا جا رہا بات کرنے کا، تو عام نہیں، بلوچستان کا نمائندہ، وہ واحد توانا آواز جو بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے ایک تو توجہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے۔ یہ 26 اگست کا واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا اس کے سیاسی ہاضمے میں اتنی جلدی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیر سے آئیں گے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ بلوچستان کے اصل مسائل کیا ہیں۔
سردار اختر مینگل جو ایک امید کی کرن ہے پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں جتنے لوگ بھی ہیں جو وفاق کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرنے والے ہیں، اس پہ استقامت والے ہیں، لیکن اپنے مسائل پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، سردار اختر ان میں سے ایک ہیں۔ میں نے کہا نجیب الطرفین بلوچی ہیں، تو انہوں نے کل جو جس دکھی دل کے ساتھ، ایک تو ان کی بات کو دو طرح سے لینا چاہیے، ایک تو انہوں نے امیجیٹلی، میں یہ نہیں کہتا کہ کل والے واقعے کے بعد ہی انہوں نے بلوچستان کی نمائندگی کے حق سے وفاق کو محروم کر دیا، یہ میں اور طرح سے بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کا ایک نمائندہ جو وفاق میں بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے، اس نے بلوچستان کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا۔ اس نے کہا جی میری بات نہیں سنی جاتی، وفاق کے پاس میرے مسائل کا حل نہیں ہے، میں اپنے لوگوں کو کیا جا کے منہ دکھاؤں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 65,000 کے قریب، وہ خزدار کا علاقہ ہے، 256 نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، وہاں سے منتخب ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں کے بھی ان کے لیے بھی یہ سرپرائز ہوگا، میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وفاق جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے یہ ان کے مسائل کا حل پیش کر سکے۔ تو اس پہ انہوں نے کل اور بھی سخت باتیں کی ہیں، لیکن آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے۔ کل بھی اس بات کی توقع کی جا رہی تھی، کل ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میں سارے میڈیا کو اویلیبل نہیں ہوں۔ انہوں نے 3-4 لوگوں کا ذکر کیا کہ میں صرف انہی کو انٹرویو دوں گا، ان کے نام لیے کہ میں انہی سے بات کر سکتا ہوں جو بلوچستان کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد حل کی بھی کوئی پرپوزل ہے۔ تو شاہ جی ویسے یہ میڈیا کے لیے بھی ایک بہت ہی لمحہ فکری ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کو میڈیا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ میڈیا بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے کیا اتنا ہی سینسٹائزڈ ہے۔ ہم سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ہر ایک کو یہ سمجھتے ہیں اور اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، تو ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن میڈیا کو بھی اپنی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے تو اس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو جمہوری نوعیت کے، ہم کہتے ہیں نا کہ آئین پاکستان کو ہر صورت، یعنی 73 کے آئین کو اگر آپ سلامت رکھنا چاہتے ہیں اس کی لیٹر اسپرٹ میں، تو تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ اسی کے تحت اگر اپنا حق مانگتے ہیں تو میڈیا کو چاہیے کہ ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کی آواز بنے، وہاں تک اپنی آواز، ان کی آواز پہنچائے، جو مسائل ہیں ان پہ روشنی ڈالے۔ تو اس لیے سردار اختر مینگل نے کل جو وہ انٹرویو اپنا دیا، اس میں کافی ساری انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں ابھی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سردار اختر مینگل پہ اپنا ذاتی یا سیاسی یا ان کے ساتھ فکری اعتبار سے جو بھی کسی کا جو بھی تعلق بنتا ہے وہ ایکسرسائز کرے گا، ان کو مجبور کیا جائے گا یا دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ مستعفی نہ ہوں۔ یہ بات بڑی اچھی ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم میں اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے، حقوق کی بازیابی کے حوالے سے، حصول کے حوالے سے جو جدوجہد آپ کر سکتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آج جو کوششیں کی گئی ہیں ان کا ایک اوور ویو کرنا ضروری ہے۔ شاہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ کی اپنی رائے اس بارے میں کیا ہے کہ کیا اختر مینگل صاحب کو یہ جو سٹیپ انہوں نے لیا ہے وہ ان کو لینا چاہیے تھا، یعنی اسمبلی میں بیٹھ کر ہی یہ معاملہ؟ دیکھیں، اس میں مجھ پہ آپ یہ اونس نہ ڈالیے کہ میں ان کو کوئی ڈکٹیٹ کروں۔ میری ذاتی طور پر رائے یہی ہے کہ بلوچستان کی آواز کو ایک تو نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ کے اندر اتنے ہی گرجدار طریقے سے گونجنا بھی چاہیے اور باقی لوگوں کو سننا بھی چاہیے۔ یہ فیصلہ سردار اختر مینگل نے کرنا ہے، لیکن میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی امید ہے بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے کہ ایک پاورفل جو ہے وہ ڈائریکشن طے کی جائے، تو سردار اختر مینگل از ون آف دوز پیپل ہو کین اسپیک فار بلوچستان، who can seek for the solution for بلوچستان، تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شاہ جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی کے اندر سردار اختر مینگل صاحب کے استعفے کے بارے میں بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب ان کے پاس گئے، ان سے ملے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنما جا کر ان سے ملے ہیں۔ مطلب پورے پاکستان کو فکر ہے بلوچستان کے لوگوں کی،
تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردار اختر کی اتنی فکر، اور یعنی لوگ اپوزیشن کے سیاستدان سارے حکومتی بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیوں ان کو فکر ہے، اور وہ کیا فکر ہے جو آپ کو؟ سر ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ سب بہت زیادہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل ہوں، سب بلوچستان میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور چونکہ سردار صاحب بلوچستان کی رہنمائی کر رہے ہیں ان لوگوں کی، تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں ہی رہیں، واپس نہ جائیں واپس. آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں کہ آپ نے اتنی دانش مندانہ بات کی ہے. یہ فکر ہے یا اپنی اپنی فکر ہے؟ کیا مطلب اس میں اپنی فکر کا ہے؟ ہاں، سردار اختر مینگل کیا ہے اس وقت؟ سردار اختر مینگل جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے جیک پاٹ ہے، یعنی سب سے بڑی لاٹری نکلے گی اپوزیشن کی. اور حکومت کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کچی گولیاں کھیلتے ہیں. وہ جو بھیجے گئے ہیں ان کے پاس کہ جا کے آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں، حکومت کا اپنا ایجنڈا ہے. اور سردار اختر اتنے چوچے نہیں ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ حکومت میرے پاس کیوں آئی ہے. یعنی سردار اختر مینگل سے ملاقات نہیں ہو سکی. بلوچستان میں آپ گئے ہیں نا، پرائم منسٹر صاحب گئے تو سردار اختر صاحب نے لاسٹ مومنٹ پہ یہ کہا کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں. انہوں نے خود انکار کیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بر وقت اطلاع نہیں مل سکی تھی جب حکومتی موقف ادھر آ گیا ہے. آج ہی انہوں نے کہا کہ سردار اختر مینگل کو ہم اپیکس کمیٹی میں بلانا چاہتے تھے، لیکن ان کو بر وقت اطلاع نہ مل سکی. کیا واٹس ایپ پہ کال نہیں ہو سکتی تھی؟ ہرکارہ نہیں بھیجا جا سکتا تھا؟ حکومتی نمائندہ نہیں جا سکتا تھا؟ ان سے چائے نہیں پی جا سکتی تھی جا کے ان کے گھر پہ؟ چلے وہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، وہ آ جاتے. آپ نے کوشش نہیں کی. ایک بات، اب سردار اختر صاحب کے پاس حکومت سے پہلے اپوزیشن پہنچی ہوئی ہے. بیرسٹر گور کی قیادت میں اسد قیصر صاحب بھی تھے اس وفد میں، انہوں نے جا کے ملاقات کی. انہوں نے کیوں ملاقات کی ہے سردار اختر سے؟ ان کے پیٹ میں اچانک کوئی بڑی محبت جاگی ہے. یہ وہی سردار اختر صاحب ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر عمران خان کی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب ان کو وہ ایک دم سے کیوں اچھے لگنے لگے؟ کیونکہ وہ حکومت خلاف ہو گئے؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک موومنٹ ہے جو اس نے تحریک انصاف نے شروع کی ہوئی ہے. وہ جان نہیں پکڑ رہی. ان کو محمود خان اچکزئی کے بعد ایک ایسا آدمی وہاں پر چاہیے جو آگ لگا دے. وہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے نا اس کو ایک دم سے پورے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کا تازہ ترین واقعہ یہ سانحہ جو ہوا ہے، اس پر بلوچی عوام کی جو آواز ہے وہ سنی نہیں جا رہی، یا ان کے جو مسائل ہیں. ایک آدمی جو اتنا ووکل ہے اور خاندانی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی اس کا اپنا ایک قد کاٹ ہے، تو تحریک انصاف کی جو لنگڑی لولی سی ایک تحریک ہے نا جو سپائن لیس ہے، ان کے آ جانے کے بعد، اور محمود خان اچکزئی تو پہلے ہی موجود ہیں، تو ان میں ایک دم سے جان آتی ہے. اب دوسری طرف چلے آتے ہیں کہ سرکاری وفد ان کو ملنے کے لیے کیوں گیا ہے. سرکاری وفد بھی تحریک، یعنی سرکاری وفد کی جا کے ملاقات سردار اختر مینگل سے چند گھنٹوں کے گیپ میں یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر سردار اختر مینگل تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نا تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ میں، تو ان کی جو سیاست ہے، حکومتی سیاست جو ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. ایک کلہ تے دو 11، یعنی عمران خان تو پہلے ہی ماننے ہی ہے، اوپر سے محمود خان اچکزئی اور تیز ترین مسالہ سردار اختر جان میں مینگل کا شامل ہو جاتا ہے بیچ میں، تو وہ فیئر ہے ان کو. اس لیے جا کے دونوں ان کی منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی جان آپ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہیں. اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ جیسے عمر ایوب صاحب نے کہا، جیسے بیرسٹر گور نے کہا کہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس کو کامیابی بھی ملے گی اور پارلیمنٹ کی توقیر میں بھی اضافہ ہوگا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایک اتحادی اور اتنا شاندار آدمی جو اپوزیشن یعنی کانڈویٹ کا یا برج کا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. بلوچستان کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے کوئی اور آدمی، یعنی وہاں پر سرفراز بگٹی کی حکومت ہے نا، لیکن سردار اختر مینگل کے مقابلے پہ ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. جو بات سردار اختر مینگل صاحب نے کرنی ہے اور بلوچوں نے سننی ہے وہ کوئی اور نہیں سنا سکتا، نہ وہ کوئی سنیں گے. اور یہی گلہ سردار صاحب کو ہے بھی ان سے. اب ہاں اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو دونوں ان کو مل رہے ہیں، لیکن دیکھیں سارے کے سارے کارڈز جو ہیں نا وہ سردار اختر مینگل کے پاس ہیں.
وہ پارلیمنٹ سے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر کے گھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں, سیاست اپنی جاری رکھیں گے, جیسے انہوں نے کل کہا بھی تھا اس ٹی وی پروگرام میں کہ میں سیاست ضرور کروں گا لیکن وفاق کی سیاست نہیں کروں گا, میں سیاست کروں گا لیکن مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. ایک تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں, ان کے پاس کوئی اپنا ایجنڈا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے صوبائی سطح پہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. دوسرا, انہوں نے یہ کارڈ بھی اپنے پاس ابھی رکھا ہوا ہے کہ کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے, یہ بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یعنی تینوں طرف سے اب بال ان کے پاس ہے, یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کا سوال آپ نے کرنا ہے اور میں نے اس کا جواب دینا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا. ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ کے اندر آج خطاب جو ہوا ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, اگر ان کے کانٹیکسٹ میں بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان انڈیکیٹ کر رہے ہیں سردار اختر مینگل کے فیوچر کورس آف ایکشن کو جو بلوچستان کے حوالے سے ہوگا. انہوں نے کیا کہا ہے, مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر بلوچستان, پورے بلوچستان تک سی پیک پہ کام رک گیا ہے. دوسری بات پارلیمنٹ میں گئی انہوں نے, نیشنل اسمبلی میں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں اور دوسرے ان سے لڑ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کے لیے جو ماحول ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی. انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو سیاست کا کام سیاستدانوں کو کرنے دیا جائے, وہ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے زیادہ کوئی سیانہ پارلیمنٹیرین موجود نہیں ہے. میں شرط لگا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو بات کرتے ہیں نا وہ طے در طے, یعنی وہ ان کا سٹیٹمنٹ ٹپ آف دا آئس برگ ہوتا ہے. وہ ٹچ کرتے ہیں کسی چیز کو لیکن اس کے نیچے پورے کے پورے ایک آتش فشاں جو زیر آب ہوتا ہے اس کی نشاندہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اور وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر مت بنائیے اور نہ ہی آپ پاکستان کے جو مسائل ہیں نا, سارے مسائل, ان کا امرت دھارا بنیے. پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیا جائے. یہ بات بھی نام لیے بغیر کر دی انہوں نے, یہ بھی نام لیے بغیر انہوں نے کر دی. ہم بھی نام لیے بغیر کر دیتے ہیں. ہم پہ اتنی ذمہ داری آتی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے ہم اپنے ناظرین تک اور اپنے سامعین تک, اپنے ویورز تک وہ پہنچا دیں. اب ان کی مرضی ہے, اس میں سے وہ کیا کیا یعنی بٹوین دا لائنز وہ خود پڑھ لیں گے. بین السطور اس کا کیا میسج ہے. مولانا نے اس تنور میں, اب دیکھیں یہ تنور ہے, اس میں اپنی اپنی روٹی لگائی جا رہی ہے. سردار اختر مینگل نے یہ تنور کل کا گرم کر دیا ہے. حکومت اپنی اس میں روٹیاں لگائے گی, اپوزیشن میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ وہ بھی نہیں چاہے گی کہ سردار اختر میں, یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ پھل پکا ہوا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے کہ ہماری جھولی میں گر جائے, یا ایک پتنگ ہے جو کٹی ہوئی ہے, سب اپنی لاٹھیاں اور چھاپے لے کر وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ اپنے استعفے کا فیصلہ واپس لے لیں اور ان کو واپس لانے کا کریڈٹ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لے لوں. نہیں, کریڈٹ ایک اور بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ واپس لے لیتے ہیں تو وہ کس کی طرف جائیں گے. یس, وہ واپس آنے کے بعد وہ اپنی مزاحمتی پالیٹکس جاری رکھیں گے کیونکہ پورے بلوچستان کا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو بلوچستان کی آواز بنیے, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس جا کے اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں. یس شاہ جی, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرے ذہن میں, وہ یہ کہ سردار اختر مینگل نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا نا, تو آیا ان کے استعفیٰ دینے سے بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے یا وہ حل نہیں ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات, ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ جی, ویسے تو یہ باتیں ہو گئی نا سیاسی کہ واپس آتے ہیں تو کس کے ساتھ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ہم اگر دیکھیں تو مہارنگ بلوچ کے ساتھ بھی ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے بلوچستان میں رہنے والوں کی. آپ اپنے پروگرامز میں کافی انکشافات اس بات کے کر چکے ہیں. تو کہیں سردار اختر مینگل کا بینگ اے پولیٹیشین یہ کوئی پولیٹیکل ایک سٹیپ تو نہیں ہے کہ یار اپنی ایک لوگوں کی جو ان کو حمایت حاصل تھی, ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ مہارنگ کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, تو یہ سٹیپ لے کے میں یہ ثابت کر دوں کہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور جن کا اس وقت جو فلو ہے وہ مہارنگ کی طرف ہے. آپ دعا کیجئے اور پوری پاکستان کی جو سیاسی فہم رکھنے والی قیادت ہے نا
جن کو مسائل کا ادراک بھی ہے وہ دعا بھی کریں اور اس کے لیے کچھ چارہ بھی کریں کہ سردار اختر مینگل جو ہے نا وہ وفاق سے ٹوٹ کر کہیں بلوچستان میں پیدا ہونے والی جو سچویشن ہے نا اس میں اپنا کردار نہ ادا کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ خدشہ اسی بات کا جس کی طرف آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے. دیکھیں میں ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے پروگرامز میں اور ویسے بھی جہاں پر بھی بات کرتا ہوں یا لکھتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پیراڈائم ہے وہ اوور پیریڈ اب آبسولیٹ بھی ہو چکا ہے. یہ نئے جو آپ کی نئی پولیٹیکل آڈینس جو ہے یہ اس کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. بلوچستان اس وقت جو ہے وہ ایک ٹربلڈ ایریا ہے. وہاں پر جدید دنیا کا نالج اور فہم رکھنے والے لوگ اپنے ایگزسٹینشلسٹک یعنی وجودی مسائل کے ساتھ فور فرنٹ پہ آئے ہیں. سردار اختر مینگل ہوں یا پرانی بلوچی جو قیادت ہے, چاہے وہ خود مختاری کے لیے یا زیادہ حقوق کے لیے یا صوبائی ریسورسز میں اپنا حصہ جو ہے وہ زیادہ فیڈریشن سے مانگنے کے لیے جتنی پالیٹکس کرتی رہی ہے, وہ نئے لوگوں نے جس کی طرف آپ نے ابھی ذکر کیا مارنگ بلوچ ہو یا وہ مولوی ہدایت الرحمان یا ہدایت اللہ جو ہے جو گوادر سینٹرک ہے. ویسے وہ بھی عجیب و غریب پیراڈاکس ہیں جماعت اسلامی کے, لیکن انہوں نے حق دو اپنی ایک تحریک کے نام پہ اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروایا ہوا ہے. وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے جو سر اٹھا رہی ہے اور کل کو مسئلہ بنے گی. اور تیسری طرف سے پاکستان توڑنے والی قوتیں جن میں سر فہرست انڈیا ہے اور دیگر بھی فورسز ہیں, ہمارے دہشت گرد گروپ بھی ان کا یعنی کیٹس پا یا پراکسیز ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی آواز وہ جائے اور اس کی اپنی, حالانکہ سردار اختر مینگل کی پولیٹکس جیسے میں نے کہا نا کہ خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو قداور بھی ہیں اور ان کا ایک اعتبار بھی ہے, لیکن کیا کریں کہ سیاسی منظرنامہ بلوچستان میں تبدیل ہو گیا ہے. ہماری افواج جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا وفاق جو ہے وہ ان لوگوں کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے, لیکن بلوچستان کے لوگ اگر کل کو کہتے ہیں جی ہمارے یہی نمائندہ ہیں تو پھر تو مارنگ بلوچ ان کی سب سے بڑی لیڈر ہے. تو روایتی پولیٹکس کرنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ ابسولیٹ ہو جائیں گے, متروک ہو جائیں گے, ان کی تو کوئی بات نہیں سنے گا. ان کی کانسٹیچوئنسیز گئی, یا کتنی دیر تک نکال لیں گے سردار اختر مینگل بھی. میں پاسٹ کے حوالے سے یا پریزنٹ کے حوالے سے ان کی پاکستان کے وفاق کے اندر موجودگی جو ہے اس کو پرسسٹ کر رہا ہوں اور میں انٹینسیفائی کر رہا ہوں کہ ان کو رہنا چاہیے کیونکہ اس میں سلامتی ہے. لیکن وہ لوگ جو سینٹریپیٹل ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے پرانے پیراڈائم کو نہیں مانتے, ان کے مطالبات بھی نئے ہیں, ان کے زخم بھی نئے ہیں. مسائل تو بہت پرانے ہیں لیکن امیڈیٹلی دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے اپنی بات کرتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں, حل تو بہت دور کی بات ہے, تو انہوں نے زمام اقتدار یا زمام اختیار جو ہے انہوں نے اس بھگٹٹ گھوڑے کی نا لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. تو اگر بلوچستان کے پرانی قیادت جو ہے وہ خود بھی کنٹرول میں نہیں رہتی تو خطرے کی بات تو ہے. تو یہ پھر ممکن ہے کہ مینگل صاحب جو ہیں نہیں, وہ اس طرز سے لوگوں کے ساتھ کھڑے بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں, بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جو لوگ وفاق سے امید رکھتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے امید رکھتے تھے, مایوس ہو گئے, پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. لیکن وہ بھی کچھ 40-50 سال کی عمر کے لوگ تھے. یہ جو 25-30 سال کے 18-20 سال کے لوگوں کا وہاں پر دیکھیں بلوچستان کے 60% سے زیادہ اس وقت پاپولیشن میں نوجوان ہیں, پرانے لوگ مر گئے ہیں, اگر ہیں تو ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ فیڈریشن کی بات نہیں کرتے, صوبائی خود مختاری کی بات نہیں کرتے, ان کو سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ اپنے جیسے میں نے کہا ان کے زخم بھی تازہ ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, وہ مایوس ہو چکے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ توانا آواز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ سردار اختر مینگل, یہ ان کے پلڑے میں جا کے بیٹھ جائیں یا اپنا وزن ادھر ڈال دیں؟ یہ خطرناک بات ہوگی. لیکن یہ ممکن ہے. میں بھی اشاروں کرائے ہوئے بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک پوائنٹڈ کویسچن کیا تھا, اس کا جواب مجھے پوائنٹڈ دینا چاہیے تھا, لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں صرف یہ بتا یعنی وسل بلوور کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ جی یہ ہونے والا ہے. ہم رول پلے کر سکتے ہیں. شاہ جی, بلوچستان کے حوالے سے ہمارا پارلیمان ایسے کیا اقدامات کر سکتا تھا کہ یہ نوبت نہ آتی؟ مولانا فضل الرحمان نے آج کہا اس کو غور سے سن لیجئے, دوبارہ پڑھ لیجئے, ریویزٹ کر لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسائل اور بلوچستان کے تناظر میں کوئی گھنٹہ گھر نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں, کسی اور کو اجازت نہیں ہے. آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں چلتے چلتے کہ جو اتنی بڑی بیٹھک وہاں پر ہوئی تھی بلوچستان میں, اس کے بعد کوئی روڈ میپ بھی تو ہوگا نا جو طے کیا گیا ہوگا. ایگزیکٹلی. ابھی تک تو سامنے نہیں آیا. لوگ دیکھ رہے تھے نا. اس پر پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنائی جاتی. نہیں, صرف مذاکرات کے حوالے سے نہیں. دیکھیں آپ, ہوتی ہے نہیں کہ یہ امیڈیٹلی کرنے والے کام 1 2 3 4 یہ کام ہم نے فوری طور پر کر دینے ہیں, وہ نہیں ہوئے, نظر نہیں آئے. ایک پولیٹکس آف انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. انگیج کرنے کے لیے, اور کس کو انگیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپ اور میں ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں نا, ہم بھی ایک گفتگو کر رہے ہیں. آپ سوال کرتے ہیں, میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, آپ مطمئن ہوتے ہیں, نہیں تو کوئی اور سوال بیچ میں آ جاتا ہے. شاہ جی ویسے سیم از دا کیس ود آل دا ٹاپکس ٹو بی ٹیبلڈ before each and every person who is around the table or across the table, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. شاہ جی ہر بات کا ذمہ دار تو جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی گھنٹے کی طرح گھر نہیں ہے کوئی, نہیں ہے, مطلب تمام الزامات ان کو نہیں لگائے جا سکتے نا. پارلیمنٹ کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں, سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہیں, ان کو تو اپنی ذمہ داریاں انہوں نے کہا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے جو کہا, انہوں نے کہا پارلیمنٹ کو یعنی یہ سیاستدانوں کا کام ہے, سیاستدانوں کو کرنے دیجیے. سیدھی سی بات ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. مطلب یہ کہ مینگل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کام کی اسمبلی نہیں ہے, ان سے کچھ نہیں ہونا, تو وہ ٹھیک ہے, درست کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے انڈورس کیا ہے نا. اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے آج جو کچھ کہا ہے وہ سردار اختر مینگل کا فیوچر کا مجھے کورس آف ایکشن نظر آتا ہے کہ وہ کیا کریں گے فیوچر میں. یا تو وہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر آج جو کچھ کہا ہے, اسی قسم کا کوئی پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ مطلب یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم لیفٹ ہے, یہ ایکسٹریم رائٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کنونشنلسٹ ہے یا ماڈرنسٹ ہے, ایک سینٹرسٹ بھی ہیں. تو سینٹرسٹ جو ہیں یار, ان کو مدد کے لیے کہ وہ ان میں سے آئدر آر میں سے کسی کی, ان کا بھی ایک رول ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پاکستان میں تو اوورآل ہی سیاسی سارا بیانیہ پٹ گیا. نواز شریف کا بیانیہ پٹ گیا, زرداری صاحب کا بیانیہ, بھٹو خاندان کا بیانیہ پولیٹیکل حوالے سے جو بھی روایتی تھا پٹ گیا. آپ نے دیکھا نہیں وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں نئے حالات میں, نئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں, انڈیا میں اس سے پہلے ہو چکا ہے. کانگریس اتنی بڑی, اتنے سب یعنی اشروں تک اقتدار میں رہنے والی پارٹی اٹھا کے باہر پھینک دی گئی. بی جے پی اچھی ہے, بری ہے, جو بھی ہے, لیکن اس نے ریپلیس کر دیا ہے. تو آپ کیوں اس بات میں مصر ہیں اور بضد ہیں کہ آپ نے صدیوں پرانا جو طریقہ ہے کہ جی سینٹر مضبوط ہوگا, ہم ہر چیز کا کنٹرول ہم ہی مہیا کر کے دیں گے. نئے تقاضے ہیں, آپ ان کو سن لیجئے. پاکستان کی خیر ہو, پاکستان کے عوام کی خیر ہو, پاکستان کے ریاستی اداروں کی خیر ہو, بس یہی دعا کی جا سکتی ہے. شاہ جی اختر مینگل صاحب نے بھی یہ گلہ کیا میڈیا سے کہ میڈیا مسئلے کے حل پر بات نہیں کرتا, مسئلے پر بات نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ آپ کی نظر میں بلوچستان کے مسائل کا حل کیا ہے فی الفور؟ دیکھیں فی الفور, ہاں یہ فی الفور والا تو جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی امرت دھارا نہیں ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ان کی آواز بنے, کیونکہ میڈیا کو ان کی آواز بننا چاہیے نا. ایک مسئلہ ہے تو اس کے حل کے لیے پریشر تو بلڈ کرنا چاہیے نا. ان کے مسائل دیکھیں, مسائل پہلے بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ کیا ہے. ریسورسز کا مسئلہ ہے, مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے. پھر مولوی ہدایت اللہ کو بھی سن لیجئے, وہ آگ لگاتا ہے آدمی. میں کہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس کی آواز بڑی سمجھ آتی ہے. اس کو کیوں نہیں انگیج کیا جا سکتا؟ یہ پالیسی میں نے طے کر کے دینی ہے. یہ پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو سینٹ موجود ہے, نیشنل اسمبلی موجود ہے, چاروں صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں, جی بی کی اسمبلی موجود ہے, آزاد کشمیر کی اسمبلی موجود ہے. یہ پاکستان ہے. پاکستان کے عوام پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کو اس کو دینا ہے. پارلیمنٹ جس کی بھی ڈیوٹی لگانا چاہتا لگا دے, جس کی ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیں. سیدھی سی بات ہے سر. اگر پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کا جواب تو آپ کو آئے گا طاقت کے ذریعے. اگر کسی نے طاقت استعمال کی ہے تو طاقت ہی استعمال کی جائے گی. اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر آپ نے کوئی نیگوشیٹ کرنا ہے تو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ میں سب کو انگیج کیجئے. مسئلہ اللہ خیر صلی اللہ.
بہت شکریہ شاہ جی، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.